چیپٹر نمبر 1 کمپیوٹر سسٹمز لیکچر نمبر 9۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل SDLC جس کو کہا جاتا ہے۔ کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کی ٹرم پر بات کریں تو کافی ان کو مشکل لگتا ہے کیونکہ تھیوریٹیکل پورشن ہوتا ہے۔ اس میں ہم کوشش کریں گے تو کافی سمپلسٹ وے میں لے کے چلا جائے تاکہ آپ بآسانی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کی بات کرتے ہیں کہ جب بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ فیلڈ کے اندر سافٹ ویئر ڈیولپ کی جاتے ہیں تو ہمارے پاس سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کو فالو کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم ان شارٹ بات کریں تو سافٹ ویئر انجینئرنگ میں جب بھی کوئی سافٹ ویئر یا کوئی سسٹم کو تیار کیا جائے گا یا اس میں الٹریشن یعنی چینجز کی جائیں گی تو SDLC فالو ہوگا۔ اب اس کے اندر یہ جو ہمارے پاس سسٹم ورڈ ہے ہم اس کی بات کریں تو سسٹم از بیسیکلی دا سیٹ آف کمپوننٹس جس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ہارڈ ویئرس اینڈ سافٹ ویئر کلیکشنس آ جاتے ہیں۔ لیٹس سپوز a company is making any software or any computer system تو دین اس کمپنی کو SDLC کو فالو کرنا ہوگا تاکہ ایک بیسٹ سافٹ ویئر ایک بیسٹ سسٹم تیار ہو سکے۔ اس پر ہم مزید آگے جا کے بات کریں گے کہ SDLC کو فالو کرنے سے کسی کمپنی کو کیا بینیفٹس حاصل ہوں گے، سسٹم ڈیولپرز کو کیا بینیفٹس حاصل ہوں گے۔ اب ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں کہ یہ سائیکل سٹارٹ کہاں سے ہوا تو 1950s کے اندر جب نئے کمپیوٹر سسٹم بننا سٹارٹ ہوئے تو ان کی جو سٹیجز انوالوڈ ہوتی تھی بیسیکلی اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی تھی لائف سائیکل۔ دین اس کو آج کل ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اندر بھی یوز کرتے ہیں۔ جب کوئی سافٹ ویئر بنایا جاتا ہے تو اس کو سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے ڈفرینٹ سٹیجز سے پاس کیا جاتا ہے۔ اب اس پاس کرنے سے بینیفٹ کیا حاصل ہوں گے، اس سے کیا فائدے حاصل ہوں گے اس پر بات کرتے ہیں۔ جب ایک سسٹم آپ سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کو فالو کر کے ڈیولپ کریں گے تو اس کی کوالٹی جو ہے وہ انکریز ہوگی، اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ ہوگی، کوسٹ افیکٹو سسٹم آپ کے پاس پروڈیوس ہوں گے، پروجیکٹ کے اندر جو رسک تھے وہ ڈیکریز ہوتے جائیں گے آپ کے پاس، جو آپ نے ایسٹیمیشن کی ہوگی، پلاننگ کی ہوگی، اسکیجولنگ کی ہوگی، یہ بڑی اچھی ایفیشینٹ وے میں ہوگی۔ اب انہی پوائنٹس کو مزید ایلوبریٹ بھی ہم کرتے ہیں کہ لیٹ سپوز آپ نے ایک سافٹ ویئر بنانا ہے، آپ اس سافٹ ویئر بنانے کے اندر اگر SDLC کا فالو کر رہے ہیں تو وہ سافٹ ویئر جو ہے اس میں جو آپ نے ایسٹیمیشن لگائی، ایسٹیمیشن کس ٹرم کی بات کر رہے ہیں، ایسٹیمیشن سے مراد جو آپ نے کوسٹ ڈیسائیڈ کی، جو بجٹ ڈیسائیڈ کیا، جو ریسورسز ڈیسائیڈ کیے، یا جو آپ ڈفرینٹ پلاننگ کر رہے ہیں یا جو آپ اسکیجولنگ کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنے ٹائم پیریڈ کے اندر اس سافٹ ویئر کو بنانا ہے تو SDLC کے ذریعے یہ کافی اچھے ایفیشینٹ وے میں ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں۔ اب اس سے ہمارے جو سسٹم ہے اس کے اندر جو رسک انوالو ہے یعنی فیلئرز کے رسک وہ ڈیکریز ہوتے جاتے ہیں۔ اب اس کو ایسے ایزیوم کریں، آپ کنفیوز کر رہا ہے کہ یہ سائیکل کس طرح کا ہے تو ایسے ایزیوم کریں کہ ہم نے ایک مکان تیار کرنا ہے، ایک گھر تیار کرنا ہے۔ اب اس مکان تیار کرنے کو ہم نارملی پریپیئر کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ایک سسٹمیٹک اپروچ کو فالو کریں گے تو ہمارے پاس ٹائم کمپلیکسٹی یا کوسٹ کمپلیکسٹی جو ہے وہ ریڈیوس ہوتی جائے گی۔ یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ بینیفٹس ہیں ایک نارمل ایگزامپل مکان کی کے طور پر۔ اب یہاں اگر SDLC کی بات کریں تو ہمارے پاس ہم نے جب بھی کوئی سافٹ ویئر بنانا ہے تو اس کو SDLC کو فالو کر کے بنائیں گے تو یہ تمام بینیفٹس اس کے اندر ہمیں حاصل ہوں گے۔ اب آپ کے ساتھ یہاں اسکرین پہ ایک ریسرچ شیئر کی جا رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 66% جو انٹرپرائزز ہیں یعنی سافٹ ویئر بنانے والی آرگنائزیشن ہے جن کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں کاسٹ اوور رن ان کی کر جاتی ہے، یعنی جو انہوں نے بجٹ ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے اس بجٹ کے اندر ان کے سسٹم ڈیولپ نہیں ہو سکتے، یعنی کوئی ایشوز آتی ہے، اسٹیمیشن غلط ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اس سائیکل کی بڑی اہمیت ہے تاکہ ان فیوچر جب سافٹ ویئر کمپنی سافٹ ویئر بنانے کا جو بجٹ ڈیسائیڈ کر رہی ہے اسی بجٹ کے اندر اتنی ریسورسز کے اندر آپ کا سسٹم بآسانی ڈیولپ ہو جائے۔ اب ہم موو کرتے ہیں اس کے فیسز کی طرف۔ ہمارے پاس سب سے پہلا جو فیس ہے ڈیفائننگ فیس ہے، دین پلاننگ فیس ہے، فیزیبلٹی اسٹڈی اپ ٹو سو آن۔ ان تمام فیزز کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ اسٹڈی کریں گے۔ آج کی کلاس کے اندر صرف ہم ڈیفائننگ فیس پر بات کریں گے۔ اب ڈیفائننگ فیز کے اندر جو میجر ایکٹیویٹیز ہیں ہم ان کو بات کریں گے۔ کافی زیادہ بک میں کمپلیکسٹی اس ٹاپک کے اندر ہے، بہت زیادہ ایکسٹرا ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، میں ان کو کوشش کروں گا سم اپ کر کے آپ تک پہنچاؤں۔ سب سے پہلا مین پوائنٹ آپ نے اس میں یاد رکھنا ہے کہ جو پرابلم ہم سولو کرنے جا رہے ہیں، جو سسٹم بنانے جا رہے ہیں، اس کو اس سٹیپ کے اندر کلیئرلی ڈیفائن کیا جائے گا۔ اب اگر آپ کو یہ کنفیوز کر رہا ہے تو ہم ایسا ایگزامپل لیتے ہیں۔ آپ اس ٹائم اپنے آپ کو بیٹا ایزیوم کریں کہ آپ ایک سافٹ ویئر ڈیولپر ہیں اور آپ کے پاس ایک کسٹمر آیا ہے جس نے آپ سے سافٹ ویئر بنانا ہے۔
تو وٹ آر یو ایکسپیکٹنگ فرام دیٹ کسٹمر، آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کسٹمر آپ کو آ کے تمام ریکوائرمنٹس اپنی بتائے، اپنی پرابلم کو ایکسپلین کرے. تو دین آپ کا کیا ٹاسک ہوگا؟ آپ ایسا سافٹ ویئر ڈیولپر کمپنی آپ کیا کریں گے؟ اس کی تمام ریکوائرمنٹس کا ڈاکومنٹ بنائیں گے، یا جو اس نے لسٹ آپ کو دی ہوگی، جو بھی ریکوائرمنٹس بتائی ہوں گی ان کو ڈاکومنٹڈ فارم میں لائیں گے، اور دین آپ اس کسٹمر سے اپروو کرا لیں گے. اگر آپ کو یہ بات کنفیوز کر رہی ہے تو آپ اس کو اپنی ڈیلی لائف میں نیچرل کسی بھی پروسیس سے کمپیئر کر کے آبزرو کریں. آپ فار ایگزامپل ایک ڈریس ہی بنوانے جاتے ہیں کسی درزی کے پاس، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی تمام ڈیٹیلز جو ہوں گی ان کو اپنے پاس ایک پیج پر لکھتا ہے، اور دین آپ کو شو کر دیتا ہے کہ آپ نے یہ ریکوائرمنٹس بتائی ہیں. یہ نارملی ایسے ہی ہے. آپ جب سسٹم بنانے کے لیے آپ کے پاس کوئی کسٹمر آئے گا، اپنی پرابلم کو ڈیفائن کرے گا، آپ اس کی تمام جو ڈیفائن کی گئی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو اپنے پاس ڈاکومنٹڈ فارم میں لائیں گے، اور دین اس سے اپروو کرا لیں گے، تاکہ ان فیوچر کوئی بھی اس کے اندر کمپلیکسٹی یا ایشوز کریٹ نہ ہو. اب ایسا ایگزامپل ہم اس کو لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک کیوری ہے کہ ہم نے ایک لائبریری مینجمنٹ سسٹم تیار کرنا ہے. اب یہ کوشچن کیا ہے؟ اب اس کو ایسے ایزیوم کریں کہ ہمارے پاس ہم سافٹ ویئر ڈیولپرس ہیں، اور ہمارے پاس ایک کسٹمر آیا، کسی کالج کا آنر آیا، اس نے کہا کہ ہم نے اپنے کالج کے لیے، اپنے جو کالج میں لائبریری ہے اس کے لیے ایک لائبریری مینجمنٹ سسٹم بنوانا ہے. اب وہ اپنی پرابلم کو کس طرح ڈیفائن کرے گا؟ پرابلم وہ یہی ڈیفائن کر رہا ہے کہ لیٹس سپوز کہ ہمارے پاس جو اس ٹائم لائبریری مینجمنٹ سسٹم چل رہا ہے اس کے اندر بکس کی انوینٹری کو مینج کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے. یہ پرابلم اپنی ڈیفائن کرتا جا رہا ہے. دین وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو بورڈ بکس ہوتی ہیں ان کا ٹریک رکھنا کافی ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے. ہمارے لائبریری سٹاف کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آرگنائز سسٹم آ جائے تاکہ سسٹمیٹک وے میں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پرفارم ہو. تو یہ اس نے اپنی پرابلم کو ڈیفائن کر دیا. اب اس کی پرابلمس کی ڈیفینیشن سے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ایک LMS کریٹ کرنا ہے جس سے اوور آل لائبریری ایکسپیرینس جو ہے وہ انہانس ہو، بہتری کی طرف جائے. تو اسٹوڈنٹ اس سے نیکسٹ فیز سے میں ہم پلاننگ فیز کی طرف جائیں گے. ان فیزز کے اندر ہم تمام سٹیپ بائی سٹیپ جتنے بھی مین ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے. تو آپ نے چینل پر پلے لسٹ موجود ہے، چیپٹر وائز آپ کوئی بھی ٹاپک سیکھنا چاہ رہے ہیں بآسانی وزٹ کر کے سیکھ سکتے ہیں.